گھر میں نمک کے ڈبے پر ایک چیز رکھ دینا، اتنی دولت ملے گی سنبھال نہیں سکو گے، دنیا تماشے دیکھے گی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب کر اپنے گھر کے کچن میں رکھے ہوئے اس معمولی ڈبے پر غور کیا ہے، جس میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے چمک رہے ہوتے ہیں؟ بظاہر تو یہ صرف نمک ہے، یہ کہ ایسی عام سی چیز ہے جو امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر انسان کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سادہ سا نظر آنے والا نمک آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو بنانے اور آپ کی بد نصیبی کے دروازے کھولنے کی کتنی زبردست طاقت رکھتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی پریشانیوں کا حل دور دراز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک جاتے ہیں، مگر ہماری نظر اپنے ہی گھر میں موجود ان چیزوں پر نہیں پڑتی جن میں اللہ رب العزت نے شفا، برکت اور رحمت کے راز چھپا رکھے ہیں۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی انسان ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں اسے لگتا ہے کہ بس اب راستے ختم ہو گئے ہیں، محنت تو بہت کی جا رہی ہے، پسینہ تو بہت بہایا جا رہا ہے، مگر ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، جیسے کسی نے رزق کے دروازے پر تالا لگا دیا ہو۔ گھر میں پیسہ تو آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، بیماری ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی، اور سکون ہے کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ اگر آپ بھی ایسی کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ گھر کی دیواریں آپ کو کھانے کو دوڑتی ہیں، رزق کی تنگی نے آپ کا جینا محال کر دیا ہے، تو ذرا گہری سانس لیں، کیونکہ آج جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ باتیں نہیں بلکہ وہ قیمتی راز ہیں جو پسینہ پسینہ ہم تک پہنچے اور جن پر عمل کر کے لوگوں نے اپنی اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ آباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ روحانیت کے بڑے بڑے ماہرین اور اللہ والے اس بات پر متفق ہے کہ نمک، جسے ہم صرف کھانے کا ذائقہ بڑھانے والی چیز سمجھتے ہیں، دراصل اپنے اندر انرجی یعنی اثرات کو جذب کرنے کی حیران کن صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ قدرتی عنصر ہے جو ماحول کی کثافت کو، وہاں موجود بھاری پن کو اور نادیدہ رکاوٹوں کو اپنے اندر ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا، پرانے وقتوں میں لوگ نمک کا کتنا احترام کرتے تھے، اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نمک کا تعلق براہ راست انسان کے رزق اور اس کی گھریلو زندگی کے سکون کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج کے جدید دنیا میں ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہم کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہم نہیں بلکہ کائنات کا ایک ایسا نظام ہے جسے سمجھنے کے لیے کھلی آنکھ اور بیدار دل کی ضرورت ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا اور اپنے دل کے دریچے کھول لیجیے گا، کیونکہ میں آپ کو نمک کے حوالے سے ایسے وہ نشانات بتانے لگا ہوں جو شاید آپ کے گھر میں بھی ہو رہے ہوں مگر آپ انجان ہوں۔ سب سے اہم بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے کچن میں نمک کا ڈبہ کبھی بھی مکمل طور پر خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے ہمیشہ یہ تلقین کرتے تھے کہ تم نمک ختم ہونے سے پہلے ہی نیا نمک منگوا لیا کرو۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ روحانی اعتبار سے نمک کا برتن خالی ہونا گھر میں رزق کی کمی کا قحط اور بے برکتی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب نمک کا برتن خالی رہ جاتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس گھر سے خیر و برکت روٹھ رہی ہے، غربت دستک دینے والی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ گھر میں بلا وجہ چڑچڑاہٹ بڑھ گئی ہو، میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر تکرار ہونے لگتی ہو، یا بچوں کا رویہ اچانک بگڑنے لگا ہو؟ اگر ایسا ہے تو ایک بار اپنے نمک کے استعمال اور اس کی حفاظت کے طریقے پر غور کریں، کیونکہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نمک کی بے حرمتی کر رہے ہیں یا اسے کھلا چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، نمک کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ کھلا نمک فضا میں موجود نمی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود منفی لہروں کو بھی جذب کر لیتا ہے، اور پھر جب وہی نمک ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو وہ سارے منفی اثرات ہمارے جسم اور ہماری روح کا حصہ بن جاتے ہیں، جس سے طبیعت میں بوجھل پن اور اداسی پیدا
ہوتی ہے، لیکن گھبرائیں مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے، وہیں اس نے آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ آج میں آپ کو وہ انتہائی طاقتور مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں ایسی خوشگوار تبدیلیاں لائے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل اتنا سادہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، مگر اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ کرنے والے ہی اس مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں۔ رزق میں کشادگی، گھر سے نحوست کے خاتمے اور سکون کے لیے جو عمل سب سے زیادہ مؤثر مانا جاتا ہے وہ آپ کے گھر کی صفائی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم روزانہ آپ کے گھروں میں صفائی کرتے ہیں، جھاڑو پوچھا کرتے ہیں تاکہ گرد اور غبار ختم ہو سکے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ گھر میں صرف مٹی کا غبار نہیں ہوتا، بلکہ نظر بد، حسد کا اور لوگوں کی بری سوچ کا بھی ایک غبار ہوتا ہے، یہ جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر ہماری خوشیوں کو گہنا دیتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں تو پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ کوشش کریں کہ یہ دانے دار نمک ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو بھی گھر میں موجود ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سننے میں بہت معمولی لگتا ہے، مگر یقین مانیے جیسے ہی وہ نمک ملا پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا، وہ فرش پر لگی میل کچیل کے ساتھ ساتھ گھر کے کونوں میں چھپی ہوئی ان تمام نادیدہ بلاؤں، اس گھٹن اور اس بھاری پن کو دھو ڈالے گا جس نے آپ کے گھر سکون کو جکڑ رکھا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دم گھٹتا ہے۔ باہر تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے مگر گھر کی دہلیز پار کرتے ہی دل ڈوبنے لگتا ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات والے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے علاوہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن میں، چاہے پیر ہو، چاہے منگل ہو، چاہے بدھ ہو، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نمک ملے پانی سے پونچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی پہلی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بدخواہوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ پونچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے۔ جس طرح ہم نہا کر جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے دیوار کو پاک کرتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں اور وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے، وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسے کبھی کبھار کام نہ سمجھیں، بلکہ جیسے آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازم پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کے وسط میں ختم ہو جاتا تھا، اب وہی رزق مہینے کے آخر تک باقی بھی رہے گا، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ چھوٹی چھوٹی کلیدیں ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتی ہیں۔ لیکن بات ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی تو نمک کا استعمال باقی ہے جو آپ کی راتوں کو پرسکون بنا دے گا، آپ کے دن کو اجالا بخشے گا۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، بات بات پر تو میں تکرار ہوتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، تو اب جو اگلا عمل میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ دھیان سے سنیے گا اور اسے ایک راز سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے۔ جمعرات کی رات کو، جو جمعہ کی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائیں، سونے کا وقت قریب ہو، تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں۔ یاد رکھیں گلاس شیشہ کا ہی ہونا چاہیے، پلاسٹک یا سٹیل کا برتن اس عمل کے لیے موزوں نہیں ہے،
کیونکہ شیشے اثرات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گلاس کو پانی سے بھر دیں۔ اگر آپ کے پاس آب زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تاثیر ہی الگ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عام صاف پانی لے لیں۔ اب اس پانی بھرے گلاس میں ایک چمچ بھر کر نمک ڈالیں اور اسے ہلانا نہیں ہے، بس نمک کو پانی میں گرنے دیں اور وہ خود ہی تہہ میں بیٹھ جائے گا، پگھل جائے گا۔ اسے قدرتی حالات میں رہنے دیں۔ اگلا مرحلہ بہت اہم ہے۔ آپ نے اس گلاس کے منہ کو کھلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اسے صاف ستھرے سفید یا پھر سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھانپ دینا ہے یا باندھ دینا ہے۔ سفید رنگ امن و پاکیزگی کی علامت ہے اور سرخ رنگ انرجی طاقت کا۔ ان دونوں میں سے جو بھی کپڑا آسانی سے مل جائے اسے استعمال کریں اور گلاس کے منہ پر اچھی طرح ربڑ بینڈ یا دھاگے سے باندھ دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گلاس کو کرنا کیا ہے۔ یہ گلاس اب ایک عام پانی کا گلاس نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ایسا آلہ بن چکا ہے جو آپ کے گھر میں منفی لہروں کو قید کر لے گا۔ دیکھیں، انسان جب سو جاتا ہے مگر اس کی روح اور اس کا لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ماحول کے اثرات انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نمک پانی اپنے اندر گرد موجود ہے ایسی تمام لہروں کو جو اپنے آپ کی نیند میں خلل ڈالتی ہیں، جو آپ کو ڈراونے خواب دکھواتی ہیں یا جو صبح اٹھتے ہی آپ کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا کرتی ہیں، ان سب کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس گلاس کو آپ نے اپنے سونے والے کمرے میں بیڈ روم کے اندر کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں اس پر بار بار نظر نہ پڑ رہی ہو اور نہ ہی یہ چلتے پھرتے کسی کے پاؤں میں آئے۔ بہتر ہے کہ اسے کسی الماری کے اوپر یا کمرے کے اس کونے میں رکھیں جو نسبتاً اندھیرے میں رہتا ہو یا جہاں ہوا کا گزر کم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کونے اور چھپی ہوئی جگہیں اکثر منفی توانائی کا مسکن بن جاتی ہیں، اور جب آپ وہاں پر یہ نمک والا پانی رکھیں گے تو وہ وہاں چھپی ہوئی تمام کثافتوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ آپ اسے زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو اور اسے کوئی چھیڑے نہیں۔ یہ عمل آپ نے ایک رات نہیں کرنا، بلکہ یہ گلاس وہاں رکھا ہے ہر رات ہر دن 15 دن بعد آپ نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، کپڑا ہٹانا ہے اور اس پانی کو گھر کے اندر کسی سنک یا واش بیسن میں نہیں گرانا، بلکہ گھر سے باہر کسی نالی میں یا اگر ممکن ہو سکے کسی مٹی والی جگہ پر بہا دینا ہے جہاں لوگوں کا گزرنا ہو۔ جب آپ یہ پانی بہائیں گے تو دل میں یہ نیت کریں گے کہ آپ اپنے گھر کی تمام پریشانیوں، بیماریوں، لڑائی جھگڑے اور بے برکتی اس پانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ پھر گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ صاف پانی اور نمک ڈال کر اسی طرح کپڑا باندھ کر اسی جگہ رکھ دیں۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کے تجربے میں آیا ہے کہ جہاں سالوں سے محنت کا پھل نہیں مل پاتا، وہاں اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی ہے، بندشیں ٹوٹنے لگیں، رکے ہوئے کام چل پڑے اور گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف جو آج کا ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے، نظر بد اور حسد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جسم میں سستی تھکاوٹ طاری رہتی ہے، اگر کسی کام میں دل نہیں لگتا، عجیب قسم کا انجام خوف دل پر چھایا رہتا ہے، تو یہ علامت اکثر نظر بد کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے تو اس کا توڑ بھی اس نمک میں موجود ہے، مگر طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالا نمک درکار ہوگا کرنا ہے۔ یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن آپ تھوڑا سا دہی لے لیں اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملائیں، اسے اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھا لیں۔ روحانی علماء فرماتے ہیں کہ کالا نمک انسان کے اندر موجود منفی لہروں کو توڑنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے اور دہی کی تاثیر ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ اندر سے اس خوف اور بے چینی کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اب میں آپ کو نمک کا وہ آخری اور انتہائی طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں جسے روحانی غسل یا سالٹ بات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے تیر
بہدف ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی سو گئی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بڑی اور مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو 21 دن کا کورس کر لیں۔ عمل نہایت آسان ہے۔ آپ نے 21 دن تک لگاتار سوائے جمعرات کے نہانے کے پانی میں 1 چمچ نمک ملانا ہے۔ نمک ملے پانی سے جب آپ غسل کرتے ہیں تو یہ پانی آپ کے جسم کے مساموں کے ذریعے آپ کے ہر ایک عضو کو صاف کرتا ہے۔ ہمارے جسم صرف گوشت یا پوست کا نہیں بنا ہوا ہوتا بلکہ ہمارے ارد گرد ایک توانائی کا حالہ ہوتا ہے۔ نمک ملا پانی اس حالے کی صفائی کرتا ہے۔ جب آپ 21 دن کا عمل پورا کر لیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ ایک نئے انسان بن چکے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے۔ زمانہ قدیم سے نمک غذاؤں میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ یہ بدن کے اعضاء کی کارکردگی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمک کے ساتھ روٹی تناول فرماتے تھے۔ اسلام میں کھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک چکھ لیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کھانا نمک سے شروع کرو اور نمک پر ختم کرو۔ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے جن میں جزام، برس، درد حلق، دردان اور درد شکم مادر شامل ہیں۔ ابن ماجہ نے حضرت انس کے حوالے سے اس کا ذکر کیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ ترین سالن نمک ہے، بلا شبہ ہر چیز کے ذائقے کا دار و مدار نمک پر قائم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کی طرف 4 برکتیں نازل فرمائی: لوہا، آگ، پانی اور نمک۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں اور ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔